ناظرین گرامی، کل کی ویڈیو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ ہندوستان کس طرح مسلسل لائن آف کنٹرول پر پاکستان کی نگرانی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان کے خلاف ہرزہ افزائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان کے خلاف ڈرون بھیج رہا ہے، جس سے پچھلی رات پاکستان نے ایک ڈرون تباہ کیا تھا۔ اب نہ صرف بھارتی فوج کے خلاف نفرت بڑھائی جا رہی ہے، بلکہ بے تحاشا فائرنگ کر کے پورے پاکستان کو مشتعل کرنے کی زمینی کوششیں بھارت کی طرف سے کی جا رہی ہیں۔ مودی حکومت کسی بھی وقت اپنی گرتی ہوئی سیاسی قسمت کو سنبھالنے کے لیے نئی مہم یا نئی اسکیم شروع کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ مودی سرکار ایک اور جنگ چاہتی ہے، لیکن دوستو، پاکستان نے مودی حکومت کو کلین بولڈ کر دیا ہے۔ پاکستان نے ایسا اسٹریٹجک اقدام کیا ہے جس نے نئی دہلی کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ بھارتی پالیسی میکرز کے تمام تخمینے بیکار ہو چکے ہیں۔ دوستو، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی تمام مسلح افواج یعنی فوج، بحریہ اور فضائیہ میں پاک فضائیہ سب سے ذہین اور جدید ترین فورس ہے، جو نہ صرف جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے بلکہ وقت سے پہلے خود کو اپ گریڈ بھی کرتی رہتی ہے۔ دوستو، پاک فضائیہ نے خاموشی سے ایک بڑا قدم اٹھا لیا جو پورے خطے کے طاقت کے توازن کو بدل دے گا۔ یہ اپڈیٹ اسکردو کی اونچائی پر واقع پاکستان کے شمالی ترین فضائی اڈے قادری ایئر بیس کے بارے میں ہے۔ پاکستان نے اب اس فارورڈ آپریٹنگ بیس کو دنیا کے جدید ترین فوجی کنٹونمنٹس میں سے تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم پاک فضائیہ کے اس ماسٹر اسٹروک کا مکمل تجزیہ کریں گے۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ پاک فضائیہ نے اس ایئر بیس کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ پاکستانی معاشرہ اس فیصلے کے ذریعے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اور ناظرین گرامی، اسکردو پاکستان کے گلگت شہر کا ایک بڑا شہر ہے جو نہ صرف اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے بلکہ یہ پاکستان کا سب سے اہم اسٹریٹجک پوائنٹ بھی ہے۔ ایئر بیس پاکستان کا ایک واحد اڈہ ہے جہاں سے لائن آف کنٹرول کے انتہائی حساس علاقوں میں منٹوں کے اندر جسمانی نگرانی اور جوابی کارروائی ممکن ہے۔ ماضی میں اگر LOC پر کوئی افراتفری کی صورتحال پیدا ہوتی تو ہماری جنگ تیاری کو سرگودا یا رفیقی ایئر بیس سے طویل فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا، جس میں قیمتی منٹ ضائع ہو سکتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ سال پہلے جب نواز شریف وزیر اعظم تھے، اس وقت آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور فاروق حیدر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے۔ وہ ایک بار اپنی ہیلی کاپٹر میں سفر کر رہے تھے تو بھارتی فوج نے LOC پار سے ان کی ہیلی کاپٹر پر فائرنگ کی۔ اس کے بعد پاک فضائیہ کے فائٹرز بھی ایکشن میں آئے، لیکن ظاہر ہے انہیں تیزی سے جواب دینے میں خاصا وقت لگا تھا اور اسی لمحے ایئر بیس کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس منصوبے پر کچھ کام بھی ہوا، لیکن بیوروکریسی کی روایتی سستی آڑے آ گئی اور یہ منصوبہ فائلوں میں دفن ہو گیا۔ لیکن اب مرکز حق کے بعد اس ایئر بیس کو دوبارہ اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس پر بہت سارا کام مکمل ہو چکا ہے۔ قادری ایئر بیس یا اسکردو ایئر بیس لائن آف کنٹرول پر فاصلے کو پر کرتا ہے۔ یہ ایئر بیس کارگل کے علاقے اور پورے شمالی علاقے پر فضائی برتری برقرار رکھنے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب آتے ہیں اس بڑی بریکنگ نیوز کی طرف جس نے بھارتی صفوں میں گھبراہٹ پیدا کرتی ہے، بھارت میں ہلچل مچا دی ہے۔ ناظرین گرامی، حالیہ سیٹلائٹ تصاویر سے انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان نے اسکردو میں تقریباً 3900 میٹر لمبا ایک بالکل بڑا رن وے تعمیر کیا ہے۔ ایک عام رن وے نہیں بلکہ ایک انتہائی مضبوط عسکری رن وے ہے۔ پہلے یہاں پر صرف JF-17 تھنڈر فائٹر جیٹ اور C-130 جیسے طیارے ٹرانسپورٹ لینڈ کر سکتے تھے، لیکن اس نئے رن وے کے ساتھ اب پاک فضائیہ کے عظیم البحثہ اسٹریٹجک ٹرانسپورٹ فیول ٹینکر طیارے سے IL-78 آسانی سے یہاں لینڈ اور ٹیک آف کر سکتے ہیں۔ دوستو، آپ کے ذہن میں یہ سوال گھوم رہا ہوگا کہ اس سے کیا فرق پڑے گا یا اسکردو میں دوہرا رن وے بنانے سے فضائیہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو اسکردو جیسے مشکل پہاڑی علاقے میں بھارتی فوج ساز و سامان
تازہ ترین ریڈار سسٹم اور لانگ رینج ایئر ڈیفنس سسٹمز کو زمینی راستے سے منتقل کرنا تقریباً ناممکن تھا، لیکن اب فیجی راستے کے ذریعے چند گھنٹوں میں پورا ایئر ڈیفنس نیٹ ورک یہاں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دشمن کی پریشانی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہندوستان طویل عرصے سے لداخ میں اپنے ایئر بیس کو اپ گریڈ کر رہا تھا، ظاہری طور پر چین کے خوف سے، لیکن اس کا ہدف پاکستان بھی تھا۔ پاکستان نے جو جواب دیا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ ہندوستان کا لیہہ ایئر بیس اب بھی سنگل رن وے پر مشتمل ہے، جبکہ پاکستان نے اسکردو میں دوہرے رن وے بنا کر اپنی صلاحیتوں کو 2 گنا کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے اسکردو میں صرف 5 سے 6 طیاروں کی گنجائش تھی اور وہاں مکمل اسکواڈرن یعنی 18 طیارے نہیں رکھ سکتے تھے، کیونکہ وہاں ہینگرز اور مینٹیننس سہولیات نہیں تھیں۔ لیکن اب پاکستان نے نہ صرف رن وے بنا رہا ہے بلکہ نئے ہارڈینڈ شیلٹرز، ہینگرز اور مکمل آپریشنل انفراسٹرکچر بھی قائم کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت جلد اسکردو فارورڈ بیس سے پاک فضائیہ کے مکمل اور اعزاز جسمانی کنٹونمنٹ میں ترقی کر جائے گا۔ ناظرین، اسکردو ایئر بیس سب سے بڑا پلس پوائنٹ اس کا جغرافیہ ہے۔ یہ ایئر بیس فلک بوس پہاڑی سلسلوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے کروز میزائل یا لانگ رینج ریڈارز اس اڈے کو آسانی سے نشانہ نہیں بنا سکتے یا پتہ نہیں لگا سکتے۔ یہ قدرتی قلعہ پاکستان کو ایک بہت بڑا اسٹریٹجک فائدہ دیتا ہے، اور اگر پاکستان یہاں اپنے نئے شارٹ رینج اور پوائنٹ اور ایئر ڈیفنس سسٹمز مستقل طور پر تعینات کر دے تو یہ اڈہ دشمن کے لیے ناقابل تسخیر رکاوٹ بن جائے گا۔ دوستو، مختصر کہانی یہ ہے کہ مودی حکومت LOC پر مہم جوئی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ مودی حکومت نے ایک بار پھر پاکستان فضائیہ نے اسکردو کو تبدیل کر کے ان کے خوابوں کو چکنا چور کر کے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ دوستو، اسکردو کی ایئر بیس کی یہ تبدیلی صرف ایک رن وے کی تعمیر نہیں بلکہ یہ پاکستان کا چیک میٹ ہے جس نے بھارتی فضائیہ کی برتری کو مستقل طور پر ختم کر دیا ہے۔ ہندوستان نے لداخ اور لیہہ ایئر بیسز پر اربوں ڈالر خرچ کیے صرف اس لیے کہ چین اور پاکستان دونوں کو دباؤ میں رکھا جائے، لیکن پاکستانی افواج نے اسکردو کو ناقابل تسخیر قدرتی قلعہ بنا کر نئی دہلی کو پورے قلعے میں تبدیل کرنے کا فائدہ اور منصوبہ بنا دیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان کا لیہہ ایئر بیس سنگل رن وے کے ساتھ موسم کی سختیوں اور لاجسٹکس کمزوریوں کا شکار ہے۔ اسکردو کا جغرافیہ قدرتی ڈھلوان ہے، چاروں طرف بلند پہاڑی سلسلے دشمن کے کروز میزائل اور ریڈار لہروں کے لیے رکاوٹ ہیں جس سے گزرنا سب سے جدید ٹیکنالوجی کے لیے ایک کابوس ہے۔ مودی حکومت اس غلط فہمی میں تھی کہ وہ چند ہزار اسکواڈرز بڑھا کر LOC پر بزدلانہ فائرنگ کر کے پاکستان پر دباؤ ڈالے گی۔ اب فضائیہ کے شاہینوں کو سرگودا یا رفیقی ایئر بیس جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اب ان کو انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اب LOC کی جسمانی سرحدیں خود اسکردو کے شاہین تحفظ کریں گے اور کسی بھی دشمن کی کارروائی کا سیکنڈوں میں جواب دیا جائے گا، منٹوں میں نہیں۔ اس کے علاوہ اسکردو ایئر بیس کا یہ ماسٹر اسٹروک ثابت کرتا ہے کہ ہماری افواج ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے وقت سے پہلے تیار ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاک فضائیہ کی اس بڑی پیمانے کی کارروائی کے بعد مودی حکومت اب LOC پر کوئی آپریشن شروع کرنے کی جرات کرے گی یا نہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔